السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اصول شاشی کی فصل متقابلات کی آخری بحث پڑھیں گے، کیونکہ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے فصل متقابلات کا جو ہے خفی کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو آج ہم چونکہ اس کی 4 ضد ہیں، سب سے پہلے خفی تھی اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا مشکل ہے۔ تو ابھی ہم مشکل کو جو ہے نا وہ اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھ لیں پہلے۔ وَأَمَّا الْمُشْكِلُ، بہرحال مشکل، فَهُوَ وہ ما زادہ خفاءً، مشکل وہ ہے جس کے اندر زیادہ ہو خفا علی الخفی، خفی سے زیادہ، كأنه بعد ما خفا علی السامع حقیقت، اور گویا اس کا جو خفا ہے یعنی اس کی جو پوشیدگی ہے وہ دور ہوتی ہے سامع کی حقیقت حال بتانے سے۔ وَأَمْثَالُهُ، اور اس کی مثال، حتیٰ یہاں تک کہ لا ینال المراد، مراد شامل نہیں ہوتی مگر طلب کے ساتھ، ثم بالتأمل، بالتأمل یا پھر غور و فکر کے ذریعے سے، حتیٰ یہاں تک کہ یتمیز عن امثالہ، پھر ہی ہم اس کی مثالوں کے اندر تمیز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مشکل کی جو تعریف بتائی گئی ہے کہ وہ یہ کہ اس کے اندر خفی سے زیادہ جو ہے نا وہ خفا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا ہم اس کی مراد کو نہیں پہنچ سکتے، تب پہنچ سکتے جب ہم اس کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کریں گے اور اس کے بارے میں ہمیں معنی مفہوم پتہ ہوگا، تو پھر ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کے مراد کو پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، اس کی بھی پہلے ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ وَنَظِيرُهُ فِي الْأَحْكَامِ، اور اس کی مثال احکام میں، حلف لا یأتم، یعنی کسی نے قسم کھائی کہ وہ سالن نہیں کھائے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قسم کھاتا ہے کہ میں سالن نہیں کھاؤں گا تو یہ بات ظاہر ہے فی الخلی، سرکے میں، والدبسی، اور کھجور کی جو ہے نا شیرہ ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن یہ بات مشکل ہے فی اللحمی، گوشت میں، والبیضی، انڈے میں، والجبنی، پنیر میں، حتیٰ یہاں تک کہ یطلب، ہم یہ بات طلب کریں گے کہ فی معنی الاعتدام، سالن کا کیا معنی ہے۔ جب ہم سالن کی تعریف کو سمجھیں گے نا پھر ہی ہم ان باتوں میں غور و فکر کر پائیں گے۔ ثم یتأمل عن ذلک المعنی، تو پھر ہم اس معنی کو غور و فکر کریں گے۔ هل یوجد فی اللحم، کیا یہ معنی پایا جاتا ہے گوشت میں، والبیض، انڈے میں، والجبن، پنیر میں، ام لا، کہ نہیں۔ ہم پہلے یہ بات سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے اگر کوئی مثال کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی انسان ہے وہ قسم کھاتا ہے کہ میں سالن نہیں کھاؤں گا، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سرکے میں اور کھجور کے شیرے میں تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ گوشت میں، انڈے میں اور پنیر میں سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سالن کی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز جس کے اندر روٹی کو ڈبو کر کھایا جائے۔ تو یہ جو گوشت ہوتا ہے، یہ انڈا ہوتا ہے اور یہ پنیر ہوتی ہے، اس کے اندر روٹی ڈبو کے نہیں کھائی جاتی، یہ روٹی کے علاوہ بھی کھا لیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں میں یہ چیز مشکل ہے، یہ تعریف سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جبکہ سرکہ جو ہے نا اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو ہے الخل نعم العدم، کے سالن جو ہے، سرکہ جو ہے وہ بہترین سالن ہے، کیونکہ عرب کے لوگ جو تھے نا اس کو روٹی کو اس کے اندر ڈبو کے کھا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح عرب کے لوگوں کے اندر یہ بھی عادت تھی کہ وہ کھجوروں کو ایک چٹنی ٹائپ بنا کر تو اس کو بھی وہ کھا لیا کرتے تھے، اس میں تو روٹی ڈوب جاتی ہے، وہ بات تو سمجھ آ گئی۔ لیکن اگر کوئی گوشت، انڈا اور پنیر کھاتا ہے نا تو اس میں بات سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا ہم نے جب سالن والے معنی میں غور کیا تو وہ اس کے اوپر صادر نہیں آ رہا تھا۔ اسے پتہ چلا اگر کوئی بندہ یہ قسم کھائے نا کہ وہ سالن نہیں کھائے گا تو وہ پنیر اور اسی طرح انڈا اور گوشت کھا لے تو وہ حانث نہیں ہوگا، یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ثم فوق المشکل، پھر مشکل سے بھی ایک اور بڑی چیز ہے۔ دیکھیں جو خفا ہوتا ہے نا وہ خفی کے اندر تھوڑا پایا جاتا ہے، مشکل کے اندر اس سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور جو مشکل سے بھی ایک اور چیز ہے جس کے اندر خفا اور زیادہ ہوتا ہے، مشکل سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور اسے مجمل کہتے ہیں۔ وَهُوَ مَا احْتَمَلَ وُجُوبُهَا، اور اس کا وجوب کے اندر یہ احتمال ہوتا ہے، فَصَارَ بِحَالٍ، پس گویا یہ جو ہے نا حال کے اوپر ہوتا ہے، لا یوقف علی المراد، ہم اس کی مراد کو نہیں پا سکتے مگر بیانے، یعنی اگر متکلم کی جانب سے کوئی بیان آ جائے، بیان من قبل المتکلم، اس کو قبلہ نہیں پڑھیں گے، اس کو قبلہ پڑھیں گے، متکلم کی جانب سے بیان آ جائے۔ وَنَظِيرُهُ، اس کی مثال فی الشرعیات، شریعات میں ہے، یعنی کہ یہ جو مجمل ہے نا اس کی مراد کو ہم نہیں پہنچ سکتے مگر جب کہ متکلم کی جانب سے بیان آ جائے، اور بیان یہاں پر متکلم سے مراد اللہ اور اس کا رسول ہے، شریعت ہے، اور شریعت شارع سے ہوتی ہے اور شارع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جس طرح کہ اس کی مثال ہم شرعیات میں پڑھتے ہیں، میں نے ابھی آپ کو بتا دیا شرعیات کس کو کہتے ہیں۔
اللہ کا فرمانا ہے قولہ تعالی، اللہ کا فرمانا ہے وحرم الربا، سود حرام ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ نے فرمایا سود حرام ہے، تو یہ جو مفہوم ہے من الربا، ربا والا یعنی سود کا لغوی معنی ہے بڑھوتری، اضافہ۔ تو یہ جو ربا کا جو مفہوم ہے نا، یہ مطلق زیادتی کو بھی کہتے ہیں، یعنی سود صرف ایک تو سود ہے نا جو اوریجنل سود ہے، اور ایک ہوتا ہے ہر زیادتی کو بھی ربا بولتے ہیں، یہ تو مطلق زیادتی ہوئی۔ اور وہ غیر مراد، لیکن آیت میں یہ مراد نہیں ہے۔ دیکھیں آیت میں ایک اور چیز مراد ہے، ہم یہ بات مجمل ہو گئی کہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ اس سے مطلق زیادتی مراد ہے، وہ کسی بھی طرح کی زیادتی ہو سکتی، کاروبار میں ہو سکتی ہے، اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہے، وہ زیادتی مراد نہیں ہے، یہاں پر کوئی اور چیز مراد ہے، اور وہ زیادتی مراد ہے جو عوض سے خالی ہوتی ہے بے میں، اور اسی طرح جو ایک جنس کی چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے اندر عوض سے خالی ہو۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، بلکہ المراد زیادت، یہاں پر جو زیادتی مراد ہے وہ الخالیۃ عن عوض، عوض سے جو خالی ہے، فی بیع المقدرات، کیلی اور موزونی چیزوں کی بے میں، متجانسہ جو کہ ایک جنس کی ہوتی ہیں، جیسے کہ حدیث کا مفہوم بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کو کھجور کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، گندم کو گندم کے بدلے میں برابر سرابر بیچ سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ کریں گے تو وہ سود ہے۔ تو دیکھیں ایک جنس کی جو ہوتی ہے نا اس کی اگر وہ عوض سے خالی ہو تو یہاں ربا سے مراد وہ ہے، ربا سے مراد مطلق زیادتی نہیں ہے۔ واللفظ لا دلالتاً، اور یہ جو ایسا لفظ ہے یہ دلالت نہیں کرتا اس بات پر، اور فلا ینال المراد، ہم اس کی مراد کو نہیں پہنچ سکتے، یہ بالتأمل، مگر غور و فکر کے ساتھ پہنچیں گے۔ یعنی حرم الربا والا معنی ہے نا، کوئی سنتے ہی یہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ سود حرام ہے، لیکن اگر کوئی عالم نہیں ہے یا دوسرا کوئی انسان ہے، سادہ انسان ہے، تو اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، تو لہٰذا اس کے اندر جب ہم بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ پھر مجمل سے بھی ایک اور چیز ہے جس کے اندر خفا جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو ہے نا لیول کا ہوتا ہے، کہ اس کے اندر خفا بہت زیادہ ہوتا ہے، اسے متشابہ کہتے ہیں۔ دیکھیں ثم فوق المجمل، پھر مجمل سے بھی ایک اوپر چیز ہے، فی الخفا، خفا میں المتشابہ و متشابہ ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال مثل المتشابہ، متشابہ کی مثال الحروف المقطعات، حروف مقطعات فی اوائل السور، جو کہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، یعنی جیسے حروف مقطعات، اس کا جو معنی مرادی ہوتا ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے، تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہم یہی کہیں گے کہ اس کا جو بھی مراد ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی، اس کو متشابہ کہتے ہیں۔ ایسی قسم کی آیات کے اوپر صرف ہم جو ہے نا عقیدہ رکھتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وحکم المجمل والمتشابہ، مجمل اور متشابہ کا کیا حکم ہے؟ مجمل اور متشابہ کا حکم یہ ہے کہ ہم اس کے عقیدے کے حق ہونے کا، اس کے حق ہونے کا ہم عقیدہ رکھیں گے یہاں تک کہ بیان آ جائے۔ بیان کا مقصد یہ ہے شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی حدیث مل جائے، تب تک جو ہے نا ہم جو بھی ہے ہم اس کے اوپر عقیدہ رکھیں گے، جیسا کہ ہمارا حروف مقطعات کے اوپر عقیدہ ہے۔ تو ترجمہ دیکھ لیں، حکم المجمل، اور مجمل کا حکم، والمتشابہ، اور متشابہ کا حکم، اعتقاد حقیقت المراد بھی، کہ اس کے حق ہونے کا، اس کی مراد کا جو حق ہے اس کا عقیدہ رکھا جائے گا، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی البیان، کے بیان آ جائے۔ اور میں نے بتایا بیان کا مقصد یہاں پر شارع کی طرف سے جو ہے نا کوئی جو ہے بیان آ جائے یا کوئی حدیث آ جائے۔ تو یہاں تک جو ہے فصل مکمل ہو گئی ہے، باقی انشاءاللہ ہم اس سے اگلی فصل جو ہے نا اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔